إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں، ہر طرح کی تعریف کا مستحق اللہ رب العالمین ہے. درود و سلام ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے جنہیں ہم تمام لوگوں کے لیے رہبر و رہنما، اغوا پیشوا بنا کر بھیجا ہے. محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں ایسے 3 بدنصیب مسلمان جن کے خلاف اللہ تعالیٰ خود مقدمہ لڑے گا.
اور یہ بات حدیث قدسی کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت ساری جگہ یہ شکایت ملتی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی نے غلط کیا، ہمارے ساتھ ہمارے دوست نے غلط کیا، ہمارے ساتھ ہمارے والد نے غلط کیا، ہمارے ساتھ ہمارے رشتہ دار نے غلط کیا، ہمارے ساتھ ہمارے پڑوسی نے غلط کیا، یا ہمارے ساتھ ہماری بیوی نے غلط کیا، بیوی کا الزام ہمارے ساتھ ہمارے شوہر نے غلط کیا۔ یعنی ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے شکایت کرنے کا، کہ کہیں پر شکر گزاری نظر نہیں آتی ہے سوائے شکوہ شکایت کے۔ اگر آپ کسی سے کاروباری تعلق سے خیریت دریافت کریں، اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہے بس چل رہا ہے، نرم گرم چل رہا ہے۔ یعنی وہاں پر بھی شکایت۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو آسودہ رکھا ہے اور اللہ نے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، اگر آپ کسی کے قرض دار نہیں ہیں اور آپ کے سامنے کوئی مانگنے والا نہیں ہے، اگر آپ آسودہ ہیں، 2 وقت کی روٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے حلال طریقے سے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کا موقع نہیں ہے؟ کیا اسی وقت اللہ کے شکر گزاری کی جائے جس وقت انسان کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں؟ ایسا تو ہرگز ممکن نہیں۔ اگر خواہشات کی بات ہے، دنیا میں بڑے بڑے خواہش کرنے والے آئے اور چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو ایک وادی بھر کر سونا عطا کر دے، یعنی سونے کے ایک وادی اللہ تعالیٰ دے دے، وادی بولے تو ایک بڑا میدان یا ایک بڑا جنگل یا ایک بڑا پہاڑ آپ کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ اگر اتنا کسی کو دے دے تو بھی انسان کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ وہ یہ چاہے گا کہ مجھے ایسا ہی ایک اور مل جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک اور دے دے تو وہ تیسرے کی تمنا کرنے لگے گا، یعنی اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ تکاثر کے اندر بیان کیا، چھوٹی سی سورت جو ہم سب کو یاد ہے، اکثر نماز میں پڑھا کرتے ہیں۔ وہ سورت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کثرت مال کی چاہت نے ہلاک و برباد کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر چلے گئے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث اور قرآن کریم کی یہ آیت دونوں سامنے رکھیے، اور اس کے بعد ہم اور آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر اللہ نے ہمیں جو دیا ہے ہم اس کے اوپر کتنا مطمئن ہیں اور کتنا اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، خزانہ آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا وقت نہیں ہے آپ کے لیے؟ آپ اسی وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے جب آپ کی خواہش پوری ہو۔ ہرگز یہ چیز ممکن ہے دنیا میں نہیں ہے، بالکل یہ چیز دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ میرے محترم، یاد رکھیے گا، ایک بندے مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے بندو یاد رکھو، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر گزاری کیا، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس پر تم نے شکر کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ کوئی اور زیادہ کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے بہت زیادہ کروڑ پتی اور ارب پتی اللہ تعالیٰ اسے بنا دے گا۔ ذاتی کا مطلب، ذاتی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے نا، اگر آپ اس پر شکر ادا کرتے کہ اللہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، تو نے تھوڑا دیا اس پر بھی راضی ہوں، اور تو نے زیادہ دیا اس پر بھی میں راضی ہوں۔ تو ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو دے گا کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی آپ کی جائز ضرورتیں جو ہیں وہ آسانی سے پوری ہو جائیں گی۔ رہ گئی خواہش کی بات،
تو ख्वाहिशात किसी की पूरी नहीं होती हैं। और अल्लाह ने आगे क्या कहा, वलाइन कफरतुम, अगर तुमने नाशुक्री किया, मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है उस पर तुमने नाशुक्री किया, इन्ना अज़ाबी लशदीद, याद रखो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन नाशुक्रे को कभी भी पसंद नहीं करता। और आज समाज के अंदर नाशुक्री का माहौल गर्म है, जिससे दरियाफ्त करो। अक्सर के मुलाकात के वक्त मैंने हालात ये देखे लोगों के कि लोगों की ज़बान पर अक्सर अल्फाज नाशुक्री के आते हैं। रोना, शिकवा शिकायत करना, चाहे कारोबार का मामला हो या अपना मामला हो या और कोई मामला हो, जो कुछ कहना है हमें बेहतर ये कि हम अल्लाह ताला के सामने कहें। अल्लाह ताला मुसब्बबुल असबाब है। अल्लाह ताला अगर आपकी कोई तकलीफ भी है तो अल्लाह ताला उसे दूर करने वाला है। इंसान बसा औकात आपकी तकलीफ सुन करके उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे भी सख्त दिल लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं, आप उनके सामने अगर अपनी तकलीफ, अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी का इजहार करें, उनके दिल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके दिल इतने सख्त हो चुके हैं, बजाय इस बात के कि वो आपकी तकलीफ पर कोई रास्ता निकाले कि आपकी तकलीफ दूर हो जाए, वो ये रास्ता नहीं निकालते। उन्होंने सुना, सुन करके अनसुनी कर दे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुशहाल रहे, तकलीफ में रहे, मुसीबत में रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आपको दुनिया के अंदर मिलेंगे, और ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। अल्लाह ने कुछ लोगों का दिल इतना नर्म रखा है, आप थोड़ी सी अपनी ज़रूरत उनके सामने रख दें, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अपनी ज़रूरत छोड़ करके आपकी ज़रूरत पूरी करने में लग जाते हैं। ऐसे भी लोग आपको दुनिया के अंदर मिलेंगे, और ऐसे लोग आप देखेंगे हमेशा खुशहाल नज़र आते हैं। ऐसे लोग हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नज़र आते हैं। जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मदद करता रहता है। और जो शख्स अपने भाई की मदद नहीं करता, सिर्फ अपने आप को देखता है, अपने मामले को देखता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ऐसे शख्स की मदद नहीं करता। अल्लाह ने हमें और आपके एक दूसरे के मदद के लिए, एक दूसरे के ताउन के लिए पैदा किया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने दीन के ताल्लुक से फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह ने कहा अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बताइए, क्या अल्लाह ताला हमारी मदद का मोहताज है? जो रब सारी कायनात को चला रहा हो, जो रब अहकमुल हाकिमीन हो, मालिकुल मुल्क हो, जिसके इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी दरख्त से नहीं गिरता, वो रब हमारी मदद का मोहताज है? हरगिज़ नहीं। वो रब हमारी मदद का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने क्या कहा, इन तंसुरुल्लाह, तुम अल्लाह की मदद करो। अल्लाह की मदद से मुराद ये है कि अल्लाह ने जो दीन तुम्हें दिया है, उस दीन के ऊपर मजबूती से जम जाओ। वही इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, जब तुम उस पर जमोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। और आगे क्या कहा, वयुसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे कदम, तुम्हारे पाँव उसके ऊपर जमा देगा। यानी अगर तुम ये सोचो कि मैं नमाजी बन जाऊं, अब तक मैंने बहुत सारी नमाजें छोड़ा है, मैं आज से अहद करता हूं कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपनी नमाज क़ज़ा नहीं करूंगा। आप ये अहद कर लें, और ये अहद अल्लाह ताला से करें, किसी इंसान से नहीं। सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अहद करें, और इसके ऊपर अल्लाह ताला से मदद भी मांगते रहें। आप यकीन जानें, अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे रास्ते बनाएगा कि जब नमाज का वक्त होगा, आपका दिल खुद ब खुद बेकरार और बेचैन हो जाएगा। जब तक आप नमाज अदा नहीं कर लेंगे, आपको चैन सुकून नहीं मिलेगा। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये मामूल बना लें कि मैं अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाऊँगा, हमारा पड़ोसी हो, हमारा करीबी हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, कोई भी हो, अगर कोई शख्स
مجھ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور آپ اس کے کام آ جائیں، آپ کے دو جملہ بولنے سے، آپ کے چلے جانے سے، آپ کے کچھ کہہ دینے سے اگر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے، آپ کا کیا بگڑے گا آخر؟ سوچے ذرا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، کسی نے کہا جناب آپ ذرا میرے لیے فون کر دیجئے، آپ ایک فون کر دیں گے، آپ کے فون کرنے سے میرا کام ہو جائے گا۔ جس کے پاس فون کرنا ہے ہمارے تعلقات اس سے اچھے ہیں، میں فون کر دوں کام ہو جائے گا، لیکن بسا اوقات انسان اتنا گھمنڈ اور غرور کے اندر ہوتا ہے، اسے یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ دو جملہ کہہ دے، سامنے والے کے لیے سفارش کر دے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کمانے کے بہت آسان راستے بنائے ہیں، یاد رکھیے گا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانے، کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، اور اگر آپ نے کسی نیکی کو حقیر جانا، کسی نیکی کو کم جانا، یا آپ کسی کے مدد کے قابل ہیں لیکن آپ نے نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے اور ناراض ہونے کے بعد آپ کے بنے ہوئے کام بھی سب بگڑ جائیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اسی مختصر سی زندگی میں ہم نے کتنوں کو اوپر اٹھتے ہوئے دیکھا اور پھر وہیں سے نیچے آتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ حالات دریافت کیے گئے، معلوم یہ ہوا ان کے معاملات اچھے نہیں تھے۔ یاد رکھنا، اگر ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ ہرگز نہیں آ سکتی ہے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تین بدنصیب مسلمان جن کے خلاف اللہ رب العالمین خود مقدمہ لڑے گا، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان میں سے ہو جائیں؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ وہ تین بدنصیب کون ہے؟ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آپ غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھول چوک سے یا لاپرواہی سے ہم بھی اس کے اندر شامل ہوں۔ اگر واقعی کوئی ایسا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں ہے ہم اس کے اندر، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 2227۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی جانتے ہیں؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کے الفاظ خود اللہ تعالیٰ نے کہے، جیسے قرآن کریم کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے ہیں، ایسے ہی حدیث قدسی کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرشتہ وہ الفاظ جو اللہ نے کہے لے کر کے آتا ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر کے چلا جاتا ہے، اور نبی وہی الفاظ ہو بہو اپنی امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث کی قسموں میں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث یہ ہے۔ ابھی میں قریب ہی مطالعہ کر رہا تھا، بلکہ ایک درس میں شریک تھا، ایک شیخ یہ بیان کر رہے تھے، ان کی بات میں نے سنا اور پھر میں نے بذات خود اس کا مطالعہ کیا۔ اللہ کی قسم یہ حدیث پڑھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہماری جو حالتیں ہیں زندگی کی، ہم جس طرح جی رہے ہیں، پتہ نہیں کہ ہم بھی اسی لسٹ میں نہ آ جائیں، ہم سے جتنی غلطیاں ہوتی، جتنے گناہ ہم کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا اس حدیث پر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی ثلاثۃ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں، انا خصمہم یوم القیامت، ان کے خلاف قیامت کے دن میں خود جھگڑا کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف جھگڑا کرنے پر آ جائے، ہم سے لڑنے پر آ جائے، تو کیا ہم اپنے رب سے لڑ کر کے جیت سکتے ہیں؟ بتائیے، کوئی جیت سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے لڑ کر کے؟ کوئی نہیں جیت سکتا۔ اللہ نے کہا تین شخص ایسے ہیں، اور یہ غیروں کی بات نہیں ہے، کفار و مشرکین کے تعلق سے نہیں ہے، یہود و نصارہ کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے تعلق سے اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان دیا ہے۔ غور کریں، پہلا شخص کون ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے رجل اعطى بی ثم غدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلا شخص وہ ہے جو میرے نام کا استعمال کرے اور پھر دھوکہ دے، میرے نام کا استعمال کرے اور
धोखा दे। तशरीह में आगे मैं आ रहा हूँ, हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके बाद आगे फरमाया वरजुलुन बाअ हुर्रन फाकल समनहु, ये दूसरा शख्स है। तीसरे शख्स के बारे में फरमाया वरजुलुन इस्ताजरा अजीरन फस्तौफा मिनहु वलम युति अजरहु, रवाहुल बुखारी, हदीस नंबर 2227। ये पूरी हदीस मैंने पेश की आपके सामने। आइए इस हदीस को, इसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ, फिर इसकी वजाहत आपके सामने रखता हूँ। हदीस के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं, ऐसे होंगे जिनका क़यामत के दिन मैं मुद्दई बनूंगा। गोया कि ये कह लें 3 तरह के मजलूम लोग होंगे, अल्लाह ताला उनकी तरफ से खुद लड़ेगा। और किससे लड़ेगा? जिसने उन पर जुल्म किया होगा। बसा औकात हम कुछ काम ऐसे करते हैं जिसको हम गुनाही नहीं समझते, बड़े हल्के में ले लेते हैं उसको, और वो बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ताला फरमाता है मैं उनकी तरफ से मुद्दई बनूंगा। पहला वो शख्स है जिसने मेरे नाम पर अहद किया और तोड़ दिया। क्या मतलब? अल्लाह के नाम पर अहद किया और तोड़ दिया। किसी ने किसी से कोई वादा किया और वादा करते वक्त कसम खाया। मान लीजिए कारोबारी मामलात में लोग इस तरह बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई सामान बेचना होता है, लोग कसम खाते हैं, मैं कसम खा करके कहता हूँ बहुत अच्छा है ये ले जाइए, लेकिन बेचने वाला जानता है कि इसकी हकीकत, इसकी क्वालिटी क्या है। और फिर वो अपना सामान निकालने के लिए अगर कसम खा करके कारोबार करता है और मालूम है कि मेरी चीज़ की क्वालिटी क्या है, उसके बाद भी बेच देता है, सामान तो बिक गया, उसे उसके पैसे मिल गए, खरीदने वाला खरीद लिया, इस एतमाद में कि सामने वाला कसम खा करके दिया। और कसम का मतलब क्या होता है जानते हैं? हम 2 आदमी बात कर रहे हैं, जिसने कसम खाया उसने अल्लाह को दरमियान में शामिल किया कि मैं अल्लाह को गवाह बना करके कहता हूँ ये चीज़ मेरी बहुत अच्छी है। गोया इसका मतलब यह है कि मैं जितना तुमसे कह रहा हूँ ना, मैंने अल्लाह को गवाह बनाया है और अल्लाह इसके बारे में जानता है कि ये चीज़ कितनी, मुझसे भी ज़्यादा अल्लाह ताला जानता है, इसलिए तो मैंने अल्लाह को गवाह बनाया है। तो पहली चीज़ ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के नाम का इस्तेमाल किया और फिर धोखा दिया। इसी तरीके से आप देख लें, रिश्तों के मामले में होता है। इंसान रिश्तों के मामले में कसमें खा करके रिश्ते जोड़ता है, लेकिन जब ताल्लुकात अदा करने की बारी आती है, रिश्ते निभाने की बारी आती है, इंसान पीछे हट जाता है। थोड़ा सा अगर किसी से इख्तलाफ हो गया, तू मैं हो गए, अब इंसान ये कहता है वो आदमी बड़ा बेकार इंसान है। जिस वक्त रिश्ते हो रहे थे हमने कसमें खा करके एक दूसरे से कहा बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा इंसान है, उससे ताल्लुकात कायम करने चाहिए, रिश्ता करना चाहिए, उसके यहाँ आना जाना चाहिए, मिलना मिलाना चाहिए। जब सारी चीज़ें हल हो गई, अगर बहैसियत इंसान कुछ गलती हो गई या आपस में नाइत्तेफाकी हो गई, उस बात को ले करके इंसान दूर हो जाए। हमने कसमें खाया था ना कि बड़ा अच्छा इंसान है, उसके बाद इस तरह का मामला। याद रखो, अगर कोई शख्स ऐसा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके खिलाफ क़यामत के दिन खुद मुद्दई बनेगा कि मेरे बंदे तूने ऐसा किया था ना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके खिलाफ मुद्दई बन जाए उसकी क्या हालत होगी आप खुद फैसला कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ ले कि मेरे बंदे आज तेरा मुकाबला मुझसे होना है, याद रखो वो इंसान हलाक को बर्बाद हो जाएगा, उसके हलाक को बर्बाद होने में ज़र्रा बराबर भी शक व शुबा नहीं। इसी तरीके से शौहर बीवी का मामला है, रिश्ते होने के लिए निभाए जाते हैं, लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि शौहर को बीवी की कोई अदा पसंद नहीं आती या बीवी को शौहर की कोई अदा पसंद नहीं आती, और फिर उस छोटी सी मामूली सी बातों को लेकर के दोनों में इख्तलाफ हो जाता है। निकाह का मतलब जानते हैं? निकाह का मतलब यह है हमने ज़िंदगी साथ में गुजारने का अल्लाह को दरमियान में रख करके अहद किया है। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने इससे एराज किया फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, अल्लाह के नबी ने फरमाया
جس نے اس سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے نکال کر کے اس کو باہر کر دیا۔ بتائیے آج میں یہ دیکھ رہا ہوں رشتوں کے معاملے میں بھائی بھائی آپس میں کتنے ایسے جو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں، شوہر بیوی کتنے ایسے ہیں جن کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہیں۔ اگر شوہر میں کمی ہے اسے چاہیے اپنی اصلاح کرے اور اپنی بیوی سے محبت کرے، اور اگر بیوی کے اندر کمی ہے اسے چاہیے وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنے شوہر سے محبت کرے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے دونوں کے اندر اس طرح پاکیزہ محبت پیدا کرے گا کہ آگے پھر ان کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کے اور اللہ رب العالمین کو سامنے رکھ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین ان کے معاملات بہتر کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے کاروباری معاملات کو جو میں نے ذکر کیا، یہ ایک عہد آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے جو بازار میں تجارت کر رہے تھے، اناج بیچ رہے تھے، غلے بیچ رہے تھے۔ اوپر کیا کیا؟ سوکھا اناج رکھ دیا اور نیچے تھوڑا سا گیلا اناج رکھ دیا۔ رات میں بارش ہوئی تو کچھ بھیگ گیا تھا، انہیں معلوم تھا کہ اندر والا خراب ہے اوپر والا اچھا ہے۔ لیکن دیکھیں وہ اس طرح تجارت کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک وہاں پر آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت دیا کہ یہ تمہارے دوست، تمہارے ساتھی، تمہارے صحابی اس طرح کی غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہدایت کے مطابق اس اناج کے اندر ہاتھ داخل کیا تو اندر سے نکالا، دیکھا اندر کا غلہ خراب ہے، بھیگا ہوا ہے اور اوپر کا اچھا دکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دوست، میرے ساتھی، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بارش ہوئی تھی، بھیگ گیا تھا، سب پھینکنے میں چلا جاتا، بڑا نقصان ہو جاتا، ہم نے سوچا اس طرح کر لیں تاکہ بھیگ جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا حدیث بیان کیا؟ پیارے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، یاد رکھو جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے والوں کو اپنی امت سے ہی خارج کر دیا۔ غور کریں، اور آج لوگ قسمیں کھا کھا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں۔ بہرکیف اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا شخص اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص ہے جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لیا۔ آزاد انسان کو قید کیا، بیچ کر کے اس کی قیمت کھا لیا۔ یہ غلامی کہہ لیجئے، غلامی کا دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، غلامی ختم ہو گئی، لیکن آج بھی اس کی شکل موجود ہے۔ آپ دیکھیں کتنے بچے ایسے غائب ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو اٹھا لیتے ہیں، لے کر کے دوسروں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ کتنے بڑے انسان ایسے غائب ہو جاتے ہیں، محلوں سے، علاقوں سے غائب ہو جاتے ہیں، انسان کاروبار کے لیے لوٹا ہی نہیں، کسی نے اسے اغوا کر لیا، اسے اٹھا لیا۔ اگر اس طرح کرنے والا مسلمان ہے، اللہ رب العالمین اس کے خلاف قیامت کے دن خود مدعی بنے گا، اور اسے پکڑا، بیچ دیا، اس کی قیمت کھا، یعنی لوگوں نے اس کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے۔ اگر اس طرح کسی نے کیا، یاد رکھو اللہ رب العالمین بروز قیامت اسے معاف نہیں۔ دنیا کی جو سزا ہے وہ تو مل کر کے رہے گی، یہ آخرت کی سزا اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اور تیسرا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جس نے کسی مزدور کو اپنے یہاں کام پر رکھا، اس سے پورا کام لیا، اور پھر اس کے بعد جب کام مکمل ہو گیا تو اس کو اس کی پوری مزدوری نہیں دیا۔ اگر اس کو اس کی پوری مزدوری نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، جس نے کسی کی مزدوری باقی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس مزدور کی طرف سے قیامت کے دن اس سے جس نے کام کرایا ہے اس سے لڑائی لڑے گا۔ میرے بندے بتا، اس نے تیرے یہاں کام کیا تھا، مزدور تھا یہ شخص، تو نے اس سے کام لیا اور کام لے کر کے تو نے اس کی مزدوری نہیں دیا۔ آج ہم نے کتنوں کو ایسے دیکھا ہے کہ لوگ کام کرا لیتے ہیں، اس کے بعد عیب تلاش کرتے ہیں، یہاں یہ باقی رہ گیا، یہ کام اچھا نہیں ہے، تم نے ایسا کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تمہارا یہ صحیح نہیں، اور اس کے بدلے تمہارا اتنا پیسہ مائنس کر دیا جاتا ہے۔ شرعاً یہ چیز جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اور یہ چیز بڑی کثرت کے ساتھ آج بڑھتی جا رہی ہے ہمارے سماج کے اندر۔ ایک مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے کام کرائے، ہاں آپ کام کرنے سے پہلے عہد و معاہدہ کر لیں، اس کا کام چیک کر لیں، اور اس کے بعد جب ساری چیز کا آپ کو اطمینان ہو جائے اس کے بعد کام کرائے۔
لیکن کام پورا ہونے کے بعد جو وعدہ آپ نے کیا تھا اگر اس پر کھرے نہیں اترے، آپ نے کسی کا اگر 150 بچا لیا تھوڑا سے، کتنی کس کی مزدوری آپ روکیں گے؟ ایک مزدور اگر کام کرتا ہے مان لیجئے تو وہ 1500 1500 2000 اتنا ہی کمائے گا، لیکن آپ نے اس میں سے اگر 500 روپیہ بچا لیا، آپ یہ سمجھتے ہم نے تو بہت بڑا کام کر دیا، میں بڑا ہوشیار آدمی ہوں۔ اگر آپ نے وعدے کے مطابق اس کو پورا نہیں دیا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کے خلاف خود جو ہے اس کی طرف سے لڑائی لڑے گا۔ اور آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جس کی طرف سے لڑائی لڑے، کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے جیت سکتا ہے؟ آخری بات قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسرونہ کے بعد پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جنہوں نے اللہ کا نام لیا اور نماز ادا کیا۔ یہ آیت کریمہ اس لیے میں نے پیش کیا کہ آج بہت سارے نماز پڑھنے والے، بہت سارے ذکر کرنے والے، بہت سارے تسبیحات پڑھنے والے، بہت سارے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، نیکی کرنے والے اس طرح کے گناہ کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں۔ ان 3 طرح کے لوگ جو ہے، تیسرا تو کہہ لیجئے کم ہے، کسی کو اٹھانا غائب کر دینا، لیکن یہ پہلا شخص وعدہ کرنا، اللہ کو درمیان میں لانا، عہد کرنا، پھر اس کی خلاف ورزی کر جانا، اور دوسرا کسی سے کام لینا اور اس کی مزدوری پورا نہ دینا۔ ایسے بہت سارے نمازی، دیندار، عبادت کرنے والے لوگ بھی ایسے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میرے محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ نے اس کے اندر حقوق العباد ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ حقوق العباد میں کامیاب ہیں، حقوق اللہ میں کمی ہے، تو یہ اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے گا یقیناً اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر بندے کا حق ہمارے اوپر باقی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ اللہ کہے گا جس کا حق تم نے لیا ہے نا، جاؤ اس سے معاف کراؤ، اگر وہ معاف کر دیتا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور بروز قیامت قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ پوری آیت کریمہ پڑھیے سورہ عبس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، شوہر بیوی کو دیکھ کر کے، بیوی شوہر کو دیکھ کر کے، ماں بیٹے کو دیکھ کر کے، بیٹی کو دیکھ، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، تو کون نیکی دینے کو تیار ہوگا؟ اس لیے میرے محترم خواتین بھی موجود ہیں، ان سے بھی ادباً گزارش ہے کہ اگر آپ کا کچھ معاملہ اپنے گھر والوں سے ہے، اللہ کے واسطے دنیا میں حل کر لیجئے۔ اور آدمیوں سے بھی کہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا، اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے دنیا کے اندر، اس ناراضگی کو ختم کر لیجئے، اللہ کے واسطے ایک ہو جائیے۔ اور اگر ان میں سے جو 3 گناہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اگر کوئی گناہ اپنے اندر پایا جاتا ہے، اپنی اصلاح کر لیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف حجت بن گیا، پھر یقین جانے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنا کاروبار جائز طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے سے جو عہد کرے اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بدعہدی سے بچائے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کبیرہ صغیرہ جو بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہماری نیکیوں کو تو قبول فرما لے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ تو ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ رب العالمین جو لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے۔ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، توحید پر ثابت قدم رکھ، خاتمہ ہو توحید پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔